نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 5ویں پارے کے خلاصہ آپ سے بیان کریں گے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے 8 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 خانہ داری کی تدابیر، نمبر 2 عدل اور احسان، نمبر 3 جہاد کی ترغیب، نمبر 4 منافقین کی مذمت، اور نمبر 5 قتل کی سزائیں، نمبر 6 میں ہجرت اور صلاۃ الخوف، اور نمبر 7 پر ایک قصہ ہے، اور نمبر 8 پر سیدھے صراط مستقیم پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل ایک ایک کی بیان کریں گے۔ خانہ داری کی جو تدابیر ہیں ان کے متعلق پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ مرد جو ہے نا وہ گھر کا سربراہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ عورت کا پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدابیر بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہا گیا ہے کہ اس کو واضح نصیحت کرے، نہ مانے تو بستر سے الگ کر دے۔ نمبر 3 اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی سرزنش بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ پھر اس کی جو اس پارہ کے جو مضامین ہیں ان میں عدل و احسان ہے۔ عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اجتماعی جو زندگی ہے وہ معاشرے میں اصلاح ہو سکے اور وہ درست اور صحیح زندگی معاشرتی زندگی ہو مومنوں کی۔ نمبر 3 پر اس پارہ مبارک میں جہاد کے متعلق بتایا گیا ہے۔ جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ موت سے نہ ڈریں، اور وہ تو گھر بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے، موت تو برحق کے آنی ہے، آخر جتنا ایک ٹائم متعین ہے۔ تو نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ نمبر 4 پر اس پارہ مبارک میں منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنا چاہیے، اور خبردار یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کا کافر بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 5 پہ قتل کی سزائیں ہیں۔ اس پارہ مبارک میں قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بڑا سخت لہجہ استعمال فرمایا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ جائز سمجھ کر قتل کرنے والا، یعنی جو کوئی قتل اس طرح کا کرے گا جو ناحق ہوگا۔ نمبر 6 پر ہجرت اور صلاۃ الخوف کے احکامات ہیں، یعنی جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھنے میں دشمن کا خوف ہوتا ہے، اور اس لیے صلاۃ الخوف کے احکامات بیان کیے گئے کہ یہ آپ نماز کس طرح پڑھیں گے، اس کا طریقہ کار بتایا گیا۔ نمبر 7 پر ایک قصہ ہے۔ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر حقیقت میں وہ اندر سے منافق تھا، اور اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی شخص پر لگایا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو آگاہ فرمایا کہ جو چور ہے وہ مسلمان نما منافق ہے۔ چنانچہ وہ چور مکہ مکرمہ سے بھاگ گیا اور یہاں چھوڑ گیا، اور پھر وہ کھلا کافر ہو کر مرا۔ محترم ناظرین، آخری جو 5ویں پارے کے جو آخری مضامین کا خلاصہ ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیدھے راستے پر چلنے کی انسانوں کو ترغیب دی گئی ہے، یعنی یہ کہ شیطان کی اطاعت سے بچو، شیطانی راستے اور شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو۔ وہ ہمیشہ آپ کو گمراہی اور ضلالت اور فحشی اور عریانی اور اس کی طرف بلاتا ہے۔ اور ابو الانبیاء اس میں یہ ہے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تم اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، اور عورتوں کے خواتین کے جو حقوق ہیں خصوصی طور پر ان کا اہتمام کرو، ان کو ادا کرو۔ اور منافقین کے لیے سخت عذاب کا بھی اس بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔